چاند پھر ڈوبا ہے، پھر تاروں کی بن آئی ہے۔ چاند پھر ڈوبا ہے، پھر تاروں کی بن آئی ہے، اور سورج نے نہ اگنے کی قسم کھائی ہے۔ چاند پھر ڈوبا ہے، پھر تاروں کی بن آئی ہے، اور سورج نے نہ اگنے کی قسم کھائی ہے۔ پھر تصور میں کہیں زلف سی لہرائی ہے، پھر تصور میں کہیں زلف سی لہرائی ہے، پھر حقیقت میں کہیں غم کی صف آرائی ہے۔ کچھ ہوا ہے جو خاموشی کی گھٹا چھائی ہے، کچھ ہوا ہے جو خاموشی کی گھٹا چھائی ہے، آنے والے کسی طوفان کی انگڑائی ہے۔ زندگی آئی ہے تو ہوگی کوئی اچھی خبر، زندگی آئی ہے تو ہوگی کوئی اچھی خبر، خیر ہو میرے نہ ہونے کی خبر لائی ہے۔ کوئی اپنا ہے کہاں دوست بھی اب دوست نہیں، کوئی اپنا ہے کہاں دوست بھی اب دوست نہیں، اور بھائی بھی تو کہنے کو فقط بھائی ہے۔ تو نے ہونے کے لیے مجھ کو کیا ہے تخلیق، تو نے ہونے کے لیے مجھ کو کیا ہے تخلیق، میں نے بھی اپنے نہ ہونے کی سزا پائی ہے۔ میں زباں کھول کے پچھتاؤں گا شاید یاور، میں زباں کھول کے پچھتاؤں گا شاید یاور، اور نہ کھولوں گا تو یہ بات تو یہ باعث رسوائی ہے۔ چاند پھر ڈوبا ہے، پھر تاروں کی بن آئی ہے، اور سورج نے نہ اگنے کی قسم کھائی ہے، پھر تصور میں کہیں زلف سی لہرائی ہے، پھر حقیقت میں کہیں غم کی صف آرائی ہے۔ کچھ ہوا ہے جو خاموشی کی گھٹا چھائی ہے، کچھ ہوا ہے جو خاموشی کی گھٹا چھائی ہے، آنے والے کسی طوفان کی انگڑائی ہے۔ زندگی آئی ہے تو ہوگی کوئی اچھی خبر، خیر ہو میرے نہ ہونے کی خبر لائی ہے۔ کوئی اپنا ہے کہاں دوست بھی اب دوست نہیں، کوئی اپنا ہے کہاں دوست بھی اب دوست نہیں، اور بھائی بھی تو کہنے کو اب فقط بھائی ہے۔ تو نے ہونے کے لیے مجھ کو کیا ہے تخلیق، میں نے بھی اپنے نہ ہونے کی سزا پائی ہے۔ میں زباں کھول کے پچھتاؤں گا شاید یاور، میں زباں کھول کے پچھتاؤں گا شاید یاور، اور نہ کھولوں گا تو یہ باعث رسوائی ہے۔ چاند پھر ڈوبا ہے، پھر تاروں کی بن آئی ہے، اور سورج نے نہ اگنے کی قسم کھائی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد حاضر کے معروف پڑوسی شاعر
اور بہت سے ناول اور افسانوں کے جو کہ انگریزی میں ناول اور افسانے ہیں ان کے اردو میں ترجمے فرمائے جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب، مقیم بنارس پڑوس سے 22 نومبر دنیا میں تشریف لائے۔ عہد حاضر کے معروف اہل قلم، سابق معلم اور عہد حاضر کے معروف شاعر اور نثر نگار جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب، سر آپ کے یوم ولادت کے موقع پر ڈھیروں دلی دعائیں۔ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان قلم قبیلے کا سرفراز عابدی پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب 22 نومبر دنیا میں تشریف لائے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور پاکستانی نوجوان شاعر جناب مبشر واصل صاحب بھی آج ہی کی تاریخ 22 نومبر دنیا میں تشریف لائے۔ جناب مبشر واصل صاحب اسلام آباد میں مقیم تلا گنگ سے تعلق ہے، ان کے کلام پیش کریں گے۔ پہلے پروفیسر صاحب کے کلام پیش کرتے ہیں، پڑوسی شاعر جو کہ بنارس میں مقیم ہیں۔ آپ نے مطلع فرمایا کہ 27 نومبر سے ماہ دسمبر تک بھوپال میں رہیں گے آپ۔ سلامت رہیں سر، چاہے بنارس رہیں یا بھوپال رہیں، جہاں بھی رہیں سلامت رہیں۔ عہد حاضر کے معروف افسانہ نگار اور شاعر جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب، سابق معلم، مقیم بنارس پڑوس میں مقیم شاعر۔ آج 22 نومبر آپ کا یوم ولادت ہے۔ سامعین اکرام کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، شاہ فیصل اسٹوڈیو کراچی پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ ذکر خیر ہے پڑوسی شاعر جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب کا۔ خاندانی نام یعقوب علی خان، شاعر و افسانہ نگار، ناول نگار، محقق، ناقد۔ یعقوب یاور صاحب کی قریب 14 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ زیر ترتیب کئی کتابیں ہیں جن میں تراجم بھی ہیں، اور پروفیسر یعقوب یاور صاحب پر بھی کئی کتابیں لکھی گئیں۔ 22 نومبر 1952 کوٹ یو پی میں ولادت ہوئی، فتح پور میں۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں ناول گمشدہ علامت خصوصی طور پر پاکستانی قارئین اکرام کے لیے فری ہوم ڈیلیوری، انگریزی ناول کا اردو ترجمہ یعقوب یاور صاحب نے فرمایا گمشدہ علامت، جس کے خالق ہیں انگریزی ناول کے خالق ڈین براؤن کے انگریزی افسانہ دی لاسٹ سمبل کا اردو ترجمہ گمشدہ علامت یعقوب یاور صاحب نے ترجمہ فرمایا۔ عہد حاضر کے شاعر و ادیب، استاد، سابق استاد، ناقد و محقق، بنارس یونیورسٹی شعبہ اردو کے سابق صدر جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب، انگریزی ناول کا اردو میں ترجمہ فرمایا، افسانے لکھے، ناول سنگ گراں ہے زندگی، آغا حشر کاشمیری کی شاعری اور دستاویزات کی کلیات بھی آپ نے مرتب فرمائیں۔ 22 نومبر 1952 فتح پور میں ولادت ہوئی، ابتدائی تعلیم بھی فتح پور میں حاصل کی، اس کے بعد بھوپال سے BA اور MA پاس کیے آپ نے، اور اردو شاعری میں PhD بھی کیا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد بنارس تشریف لے آئے، بنارس پہلے سے قبل بنارس گرلز کالج اور اس کے بعد بنارس یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے اور وہیں سے سبکدوش ہوئے۔ 8 برس کی عمر میں جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب نے پہلی نظم تحریر فرمائی، اور پھر سلسلہ قدر تعطل کا شکار رہا، اور اس کے بعد پھر بھوپال کے ادبی ماحول سے شاعری کا سلسلہ آگے بڑھا، اور وہاں استاد عبدالقوی صاحب سے رہنمائی حاصل کی، جنہوں نے
مشاعرے پڑھوائے اور سلسلہ جاری رہا اور ماشاءاللہ جاری ہے۔ سلامت رہیں پروفیسر یعقوب یاور صاحب، جیتے رہیے سر۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے اور آپ کے کلام سے اب پروگرام کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے پروگرام جاری تھا، اس میں آپ کا کلام پڑھ رہے تھے کہ سلسلہ منقطع ہوا اور ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ اس سے قبل کے پروگرام میں 21 نومبر کے حوالے سے دو شہداء کرام کی برسی کے موقع پر یاد رفتگاہ میں ان کی یاد تازہ کی گئی، جن میں جناب اطہر نفیس صاحب اور محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ، اور ساتھ ساتھ عہد حاضر کے شاعر جناب دلاور علی آذر صاحب کا یوم ولادت رہا، ان کے کلام پیش کیے گئے۔ اور اب 22 نومبر پروفیسر یعقوب یاور صاحب بنارس میں مقیم شاعر، جو کہ 27 نومبر سے ماہ دسمبر تک بھوپال میں رہیں گے، آپ نے مطلع فرمایا ہے۔ جیتے رہیے سر، سلامت رہیے۔ آپ نے ہمارے ناظرین اکرام کی بصارتوں کی نظر آپ کا عکس جمیل جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب، جن کا آج 22 تاریخ کو یوم ولادت ہے، سلامت رہیں، ڈھیروں دلی دعائیں پروفیسر صاحب، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ پروفیسر صاحب نے اپنے ایک کلام میں اور فرمایا کہ یہ کیسے کیسے مناظر بلا رہے ہیں مجھے، یہ کیسے کیسے مناظر بلا رہے ہیں مجھے، خیال و فکر کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے، یہ کیسے کیسے مناظر بلا رہے ہیں مجھے، خیال و فکر کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے، یہ اتفاق مجھے ناگوار کیوں نہ لگے، یہ اتفاق مجھے ناگوار کیوں نہ لگے، میں جن سے دور رہا ہوں وہ پا رہے ہیں مجھے، جو آسمان کی تعبیر تھا ہراساں تھا، ہراساں ہے، جو آسمان کی تعبیر تھا ہراساں ہے، نہ جانے کیسے برے خواب آ رہے ہیں مجھے، میں خشک شاخ پر بیٹھا ہوا پرندہ ہوں، میں خشک شاخ پر بیٹھا ہوا پرندہ ہوں، یہ سبز سبز بگولے ڈرا رہے ہیں مجھے، تمام رات کی بے خوابیوں کا اجر ملا، تمام رات کی بے خوابیوں کا اجر ملا، کہ دن میں موت کے نغمے سلا رہے ہیں مجھے، یہ سانس لیتی ہوئی لاش ہے کہ یاور ہے، یہ سانس لیتی ہوئی لاش ہے کہ یاور ہے، یہ شیر شیر ہیں یا گدھ جو کھا رہے ہیں مجھے، یہ کیسے کیسے مناظر بلا رہے ہیں مجھے، خیال و فکر کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب، مقیم بنارس پڑوس سے، ہمارے پڑوسی شاعر جن کا آج یوم ولادت ہے ماشاءاللہ۔ یعقوب یاور صاحب پڑوسی شاعر، آج جناب موصوف کا یوم ولادت ہے، اس موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ کراچی پاکستان سے یاد کیا جا رہا ہے پڑوسی شاعر کو۔ آپ معلم بھی رہے پروفیسر یعقوب یاور صاحب، سر سلامت رہیے۔ آپ نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ جو کہوں گا وہ دلاسے کی فقط ایک بات ہے، جو کہوں گا وہ دلاسے کی فقط ایک بات ہے، سچ تو یہ ہے دن ہی دن ہے، رات ہے تو رات ہے، جو کہوں گا وہ دلاسے کی فقط ایک بات ہے، سچ تو یہ ہے دن ہی دن ہے، رات ہے تو رات ہے، آنکھ کا دھوکا ہے تاریکی کے سورج کا طلسم، آنکھ کا دھوکا ہے تاریکی کے سورج کا طلسم، ڈوب جانا ہے اسے بس ایک شب کی بات ہے، جانتا ہوں زندگی الجھی ہوئی شطرنج ہے، جانتا ہوں زندگی الجھی ہوئی شطرنج ہے، جانتا ہوں جیت کے آگے بھی شہ کی مات ہے، بے حسی کی گرد میں لپٹا ہوا ہے آدمی، بے حسی کی گرد میں لپٹا ہوا ہے آدمی، اشرف
مخلوق سمجھا تھا جسے بد ذات ہے، اور خشک سالی ناک میں دم کر رہی ہے چار سو، خشک سالی ناک میں دم کر رہی ہے چار سو، کہہ دیا جب اس نے یہ برسات ہے، برسات ہے۔ حال میرا میرے ماضی کا ہے عکس ہولناک، حال میرا میرے ماضی کا ہے عکس ہولناک، اور میرا ماضی میرے اجداد کی سوغات ہے۔ آج سب نامعتبر ہیں یہ حروف معتبر، آج سب نامعتبر ہیں یہ حروف معتبر، شاعری یاور ہمارے کرب کی خیرات ہے۔ جو کہوں گا وہ دلاسے کی فقط ایک بات ہے، سچ تو یہ ہے دن ہی دن ہے، رات ہے تو رات ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے سابق معلم اور عہد حاضر کے معروف شاعر و افسانہ نگار جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب مقیم بنارس پڑوس میں مقیم ہیں۔ آپ نے مطلع فرمایا ہے کہ آپ 27 نومبر کو بھوپال چلے جائیں گے اور دسمبر کے مہینے تک وہیں رہیں گے۔ پڑوسی شاعر پروفیسر یعقوب یاور صاحب اور ان کے بعد جناب مبشر واصل صاحب پاکستانی نوجوان شاعر، ان کا بھی یوم ولادت آج 22 نومبر کو ہے۔ شب کے 2:03 پروفیسر یعقوب یاور صاحب کے مزید کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب جو کہ پڑوسی شاعر ہیں ماشاءاللہ، اور کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ سلامت رہیں سر۔ پروفیسر یعقوب یاور صاحب خاندانی نام یعقوب علی خان تخلص یاور، شاعر و افسانہ نگار، ناول نگار اور ناقد و محقق ہیں عہد حاضر کے، جنہوں نے فرمایا کہ شہر سخن عجیب ہو گیا ہے، شہر سخن عجیب ہو گیا ہے، ناقد یہاں ادیب ہو گیا ہے۔ شہر سخن عجیب ہو گیا ہے، ناقد یہاں ادیب ہو گیا ہے، جھوٹ ان دنوں اداس ہے کہ سچ بھی، جھوٹ ان دنوں اداس ہے کہ سچ بھی پروردہ صلیب ہو گیا ہے۔ گرمی سے پھر بدن پگھل رہے ہیں، گرمی سے پھر بدن پگھل رہے ہیں، شاید کوئی قریب ہو گیا ہے۔ آبادیوں میں ڈوب کر میرا دل، آبادیوں میں ڈوب کر میرا دل جنگل سے بھی محیب ہو گیا ہے۔ کیا کیا گلے نہیں اسے وطن سے، کیا کیا گلے نہیں اسے وطن سے، یاور کہاں غریب ہو گیا ہے۔ شہر سخن عجیب ہو گیا ہے، ناقد یہاں ادیب ہو گیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے شاعر و ادیب اور سابق استاد، ناول نگار، ناقد و محقق، بنارس یونیورسٹی شعبہ اردو کے سابق صدر جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب 22 نومبر 1952 فتح پور میں ولادت ہوئی۔ سلامت رہیں سر، بنارس میں مقیم ہیں، اور 27 نومبر کو آپ بھوپال جا رہے ہیں۔ سلامت رہیں سر۔ 8 برس کی عمر میں پہلی نظم تحریر فرمائی تھی، اور یہ سلسلہ قدر تعطل کا شکار رہا، اور اب پھر اس کے بعد بھوپال کے ادبی ماحول سے شاعری کا سلسلہ آگے بڑھا اور آج تک جاری ہے ماشاءاللہ۔ سلامت رہیں۔ پروفیسر یعقوب یاور صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ چاند پھر ڈوبا ہے، پھر تاروں کی بن آئی ہے۔ اسی کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ چاند پھر ڈوبا ہے، پھر تاروں کی بن آئی ہے، اور سورج نے نہ اگنے کی قسم کھائی ہے۔ 8 برس کی عمر میں پہلی نظم تحریر فرمائی، اس کے بعد دیگر سلسلے چلتے رہے اور شاعری کا سلسلہ رکا رہا، اور بھوپال کے ادبی ماحول سے شاعری کا سلسلہ آگے بڑھا، اور آغا حشر کشمیری صاحب کی کلیات کی کتاب بھی مرتب فرمائی۔ 20 سے زائد انگریزی ناولز کا اردو میں ترجمہ فرمایا اور جاری ہیں۔ مشاعرے پڑھتے آئے ہیں۔
فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے یہ دنیا کے لیے دیدہ، مجھے تم سے محبت ہے یہ دنیا کے لیے دیدہ، میں خود سے پیار کرتا ہوں یہ سچ رہتا ہے پوشیدہ، مجھے بھی کچھ ملا ہے اور تم کو بھی ملا ہے کچھ، مجھے بھی کچھ ملا ہے اور تم کو بھی ملا ہے کچھ، ستم یہ ہے کہ خواہش کا نہ یہ چیدہ نہ وہ چیدہ، مجھے تم سے محبت ہے یہ دنیا کے لیے دیدہ، میں خود سے پیار کرتا ہوں یہ سچ رہتا ہے پوشیدہ، مجھے بھی کچھ ملا ہے اور تم کو بھی ملا ہے کچھ، ستم یہ ہے کہ خواہش کا نہ یہ چیدہ نہ وہ چیدہ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب نے اردو شاعری میں پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، ماشاءاللہ۔ بی اے اور ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی کے امتحانات پاس کیے، اردو شاعری میں بھی پی ایچ ڈی فرمایا ہے ماشاءاللہ، اور بنارس گرلز کالج اور اس کے بعد بنارس یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے اور وہیں سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ 2:08 دیکھتے ہیں شب کے اس پیر شب فرقت کے جاگنے والوں میں آپ شامل ہیں کیا، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ پروفیسر یعقوب یاور صاحب پڑوسی شاعر آپ کے لیے، اور پاکستانی شاعر نوجوان شاعر مبشر واصل صاحب آپ کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ سب انسپکٹر نذر محمد بھائی ڈھیروں دلی دعائیں یوم ولادت کے موقع پر، ہمارے سجیلے آفیسر ہیں۔ سندھ پولیس ریڈیو پر، ریڈیو ایف ایم سندھ پولیس پر آپ ڈیوٹی آفیسر کے فرائض انجام دیتے رہے نذر محمد بھائی، ڈھیروں دلی دعائیں۔ آپ کا بھی آج یوم ولادت ہے ماشاءاللہ۔ سو ہم پڑوسی شاعر کے کلام سے کچھ کلام پیش کر رہے ہیں۔ پروفیسر یعقوب یاور صاحب عہد حاضر کے پڑوسی شاعر بنارس میں مقیم ہیں، اور اس کے بعد ان کے کلام کے بعد مبشر سچ بولتی ہے جناب مبشر واصل صاحب، نوجوان شاعر، اپنی پہچان بنانے آئے، اپنی پہچان بنانے آئے، مجھ کو طوفان مٹانے آئے، میں سمجھتا رہا جنہیں اپنا، میں سمجھتا رہا جنہیں اپنا، وہی بہتان لگانے آئے، کھیلنے والے میری خوشیوں سے، کھیلنے والے میری خوشیوں سے مجھ کو نقصان بتانے آئے، اور جن کے سر تاج سجائے اب وہ، جن کے سر تاج سجائے اب وہ میرا سامان جلانے آئے، ہاتھ میں پھول لیے کچھ لوگ آج، ہاتھ میں پھول لیے کچھ لوگ آج میری مسکان چرانے آئے، اپنی پہچان آئے، مجھ کو طوفان مٹانے آئے۔ نوجوان شاعر مبشر واصل صاحب مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان، آپ کا آبائی تعلق تلا گنگ سے ہے ماشاءاللہ، ڈھیروں دلی دعائیں۔ مبشر واصل نوجوان شاعر اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ 22 نومبر آج ہی کی تاریخ 1991 میں تشریف لائے دنیا میں۔ جیتے رہیے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ آپ نے فرمایا مبشر واصل صاحب، واصل ان کا تخلص ہے۔ مبشر واصل صاحب فرماتے ہیں کہ شورش تلخی حالات سے گھبرائے ہوئے، کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کرتے ہیں مبشر واصل صاحب کی آواز میں۔ شورش تلخی حالات سے گھبرائے ہوئے چل پڑے شہر مضافات سے گھبرائے ہوئے، شورش تلخی حالات سے گھبرائے ہوئے چل پڑے شہر مضافات سے گھبرائے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں پر نظر ڈال کے دیکھ، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں پر نظر ڈال کے دیکھ، ہم ہیں دنیا کے سوالات سے گھبرائے ہوئے، ایسی بستی کو میں آباد کروں گا کہ جہاں، ایسی بستی کو میں آباد کروں گا کہ جہاں لوگ رہتے ہوں فسادات سے گھبرائے ہوئے، میں نے آواز لگائی کہ کوئی ہے اور پھر، میں نے آواز لگائی کہ کوئی ہے اور پھر مر گئے قدرتی آفات سے گھبرائے ہوئے،
دو قدم چل نہیں پائیں گے مبشر واصل، دو قدم چل نہیں پائیں گے مبشر واصل، تجربہ ہے میرا خطرات سے گھبرائے ہوئے، شورش تلخی حالات سے گھبرائے ہوئے، چل پڑے شہر مضافات سے گھبرائے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر مبشر واصل، یوم ولادت آج 22 نومبر، دنیا میں تشریف لائے 1991 میں۔ ماشاءاللہ مبشر واصل صاحب کا عکس جمیل آپ کی بصارتوں کی نظر کے جن کا آج یوم ولادت ہے، اور یہ مقیم ہے اسلام آباد پنجاب پاکستان میں۔ ڈھیروں دلی دعائیں جناب مبشر واصل صاحب، نوجوان پاکستانی شاعر جن کا آج یوم ولادت ہے 22 نومبر کو۔ جیتے رہیے مبشر واصل صاحب، جیتے رہیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر کی جانب بڑھنے سے قبل مبشر واصل صاحب کے چند اشعار، یہ ان کا عکس جمیل ہے۔ جناب مبشر واصل نوجوان شاعر، اسلام آباد پنجاب پاکستان، آبائی تعلق تلا گنگ، جیتے رہیے، یوم ولادت 22 نومبر۔ انہوں نے اپنے مزید اشعار میں فرمایا کہ اے مصور بنا کوئی تصویر، اے مصور بنا کوئی تصویر جس میں چلتا ہوا کوئی پل ہو، اے مصور بنا کوئی تصویر جس میں چلتا ہوا کوئی پل ہو، میری خواہش ہے ہم سفر پر جائیں، میری خواہش ہے ہم سفر پر جائیں، اور ایسا سفر جو پیدل ہو، اے مصور بنا کوئی تصویر جس میں چلتا ہوا کوئی پل ہو، میری خواہش ہے ہم سفر پر جائیں، اور ایسا سفر جو پیدل ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مبشر واصل صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ایک روز دو ٹکوں کی ضرورت پڑی ہمیں، ایک روز دو ٹکوں کی ضرورت پڑی ہمیں، پھر یوں ہوا کہ دوست اچانک سے مر گئے، لاکھوں ملی سہولتیں ہم کو مگر سنو، لاکھوں ملی سہولتیں ہم کو مگر سنو، ہم لوگ تیرے شہر کی رونق سے ڈر گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مبشر واصل صاحب، دلوں کی گھنٹیاں آ کر بجانے لگتی ہیں، دلوں کی گھنٹیاں آ کر بجانے لگتی ہیں، ہوائیں سمت بدل کر جب آنے لگتی ہیں، دلوں کی گھنٹیاں آ کر بجانے لگتی ہیں، ہوائیں سمت بدل کر جب آنے لگتی ہیں، غریب آدمی بچوں کے سامنے گر روئے، غریب آدمی بچوں کے سامنے گر روئے، نہ جانے کتنی ہی خوشیاں ٹھکانے لگتی ہیں، اور یہ ڈوب مرنے کا ان پر مقام ہے واصل، یہ ڈوب مرنے کا ان پر مقام ہے واصل، وہ جن کی عورتیں بے پردہ جانے لگتی ہیں، دلوں کی گھنٹیاں آ کر بجانے لگتی ہیں، ہوائیں سمت بدل کر جب آنے لگتی ہیں، غریب آدمی بچوں کے سامنے گر روئے، نہ جانے کتنی ہی خوشیاں ٹھکانے لگتی ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب مبشر واصل، یوم ولادت 22 نومبر، آج ہی کی تاریخ، دنیا میں تشریف لانے والے نوجوان شاعر مبشر واصل، مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان، آبائی تعلق تلا گنگ سے ہے آپ کا۔ ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے یوم ولادت کے موقع پر کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے ہمارے ان شعراء کرام کے لیے۔ گلدستہ سخن آپ کے کلاموں سے مزین مرتب کر کے آپ کو بطور تحفہ پیش کرتا ہے آپ کے یوم ولادت کے موقع پر۔ ڈھیروں دلی دعائیں مبشر واصل صاحب اور پروفیسر یعقوب یاور صاحب، جیتے رہیے سر، سلامت رہیے۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر پیش کرتے ہیں جناب مبشر واصل صاحب، جو کہ اسلام آباد پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر ہیں۔ ان کا آج یوم ولادت ہے، انہی کے کلام سے ایک انتخاب آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب مبشر واصل صاحب آپ کی سماعتوں کے سپرد کر رہے ہیں۔ شب کے 2:17 ہوئے ہیں۔ کلام شاعر بزبان شاعر مبشر واصل، سماعت فرمائیے جناب مبشر واصل صاحب کا کلام۔ مبشر واصل صاحب، آج تیری بھی مان لیتے ہیں، آہا، چل
زمانے کو چھان لیتے ہیں، بزدلی کی یہی نشانی ہے، ہاں، بزدلی کی بزدلی یہی کی نشانی، یہی نشانی ہے کہ وہ بندوق تان لیتے ہیں۔ کیا کہنے، کتنے سادہ مزاج ہیں ہم لوگ، کتنے سادہ مزاج ہیں ہم لوگ، کتنے سادہ مزاج ہیں ہم لوگ، تیری ہر تیری ہر مان بات لیتے ہیں۔ مان لیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا جس گلی کی مکی ہے وہ لڑکی، ہائے، جس گلی کی مکی ہے وہ لڑکی، اس گلی میں مکان لیتے ہیں۔ کیا کہنے، کر گزرتے ہیں پھر وہی واصل، کر گزرتے ہیں پھر وہی واصل، چلتے چلتے جو ٹھان لیتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ کلام شاعر و زبان شاعر جناب مبشر واصل، نوجوان شاعر۔ آج تیری بھی مان لیتے ہیں، آج تیری بھی مان چل لیتے ہیں، زمانے کو چھان لیتے چل ہیں۔ زمانے کو چھان لیتے ہیں۔ بزدلی کی یہی نشانی ہے، واہ، بزدلی کی یہی بزدلی نشانی کی ہے۔ یہی نشانی ہے ہاں ہاں ہاں، کہ وہ بندوق تان لیتے ہیں۔ کیا کہنے، کتنے سادہ مزاج ہیں ہم لوگ، کتنے سادہ مزاج ہیں کتنے ہم لوگ۔ سادہ مزاج ہیں ہم لوگ، ہاں ہاں ہاں، تیری ہر بات مان لیتے ہیں۔ کیا کہنے جس مبشر واصل صاحب۔ گلی کی مکی ہے وہ لڑکی، واہ، جس گلی کی مکی ہے وہ لڑکی، اس گلی میں مکان لیتے ہیں۔ کیا کہنے، کر گزرتے ہیں پھر وہی واصل، کر گزرتے ہیں پھر وہی واصل، چلتے چلتے جو ٹھان لیتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ کلام شاعر و زبان شاعر جناب مبشر واصل صاحب، نوجوان شاعر، مقیم اسلام آباد، پنجاب، پاکستان۔ جیتے رہیے، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر ڈھیروں دل دعائیں آپ کے لیے۔ سلامت رہیے مبشر واصل صاحب، جیتے رہیے۔ آپ کے مزید کلام پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر یعقوب یاور صاحب کا بھی ذکر خیر ہے، جن کا ماشاءاللہ آج یوم ولادت ہے۔ پروفیسر یعقوب یاور صاحب، سر ڈھیروں دل دعائیں، سلامت رہیں۔ پروفیسر یعقوب یاور صاحب نے فرمایا کہ مسئلوں کی بھیڑ میں انسان کو تنہا کر دیا، مسئلوں کی بھیڑ میں انسان کو تنہا کر دیا، ارتقاء نے زندگی کا زخم گہرا کر دیا۔ مسئلوں کی بھیڑ میں انسان کو تنہا کر دیا، ارتقاء نے زندگی کا زخم گہرا کر دیا، اور 1.5 نیزے پر ٹنگے سورج کی آنکھیں نوچ لو، 1.5 نیزے پر ٹنگے سورج کی آنکھیں نوچ لو، بے سبب دہشت زدہ ماحول پیدا کر دیا۔ فکر کی لامرکزیت جاگتی آنکھوں میں خواب، فکر کی لامرکزیت جاگتی آنکھوں میں خواب، ہم خیالی نے زمانے بھر کو اپنا کر دیا، ایک شجر کو جسم کی نم سبزگاہوں کی تلاش، ایک شجر کو جسم کی نم سبزگاہوں کی تلاش، اور اس تحریک نے جنگل کو سونا کر دیا، خون کی سرخی سفیدی کی طرح محو سفر، خون کی سرخی سفیدی کی طرح محو سفر، کچھ نئے رشتوں نے ہر رشتے کو گندا کر دیا، ایک کرن تسخیر کل کی سمت تھا پہلا قدم، ایک کرن تسخیر کل کی سمت تھا پہلا قدم، آگ اگلتی آندھیوں نے ہم کو اندھا کر دیا، مسئلوں کی بھیڑ میں انسان کو تنہا کر دیا، ارتقاء نے زندگی کا زخم گہرا کر دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب۔ 22 نومبر 1952 فتح پور کوٹ یو پی میں ولادت ہوئی۔ بنارس میں مقیم، شاعر، خاندانی نام یعقوب علی خان، تخلص یاور۔ پروفیسر یعقوب یاور صاحب عہد حاضر کے پڑوسی، شاعر و افسانہ نگار، ناول نگار، ناقد و محقق۔ سلامت رہیں سر، 22 نومبر دنیا میں تشریف لائے۔ ساتھ ساتھ پاکستانی نوجوان شاعر مبشر واصل صاحب اور سجلے آفیسر سب انسپکٹر نذر محمد بھائی کا بھی یوم ولادت ہے، 22 نومبر۔ جیتے رہیں جملہ باپ، 2:22۔ ہم تیرے ہجر کے ستائے ہوئے مبشر واصل فرماتے ہیں
ایک شعر میں کہ ہم تیرے ہجر کے ستائے ہوئے آخری سانس کو ترستے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر مبشر واصل، اسلام آباد، پنجاب، پاکستان۔ نوجوان شاعر تعلق تلا گنگ، پنجاب، پاکستان، 22 نومبر 1991 دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا ان کے یہ اشعار، ان کا یہ شعر کہ شہر کی گوریوں سے بہتر ہے، شہر کی گوریوں سے بہتر ہے میرے گاؤں کی سانولی لڑکی۔ کیا کہنے مبشر واصل صاحب۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک کلام میں فرمایا اور اس سے گمان یہ ہوا کہ یہ تو شاعری کو ہی خدا حافظ کہہ گئے۔ فرمایا کہ شاعری خدا حافظ، شاعری خدا حافظ، زندگی خدا حافظ، سانولی خدا حافظ۔ جا رہا ہوں گاؤں سے سانولی خدا حافظ، بھائے ہم اندھیروں کو، بھائے ہم اندھیروں کو روشنی خدا حافظ۔ ہاتھ لگ گئی دولت، ہاتھ لگ گئی دولت مفلسی خدا حافظ۔ آ گیا ہنر ہم کو، آ گیا ہنر ہم کو سادگی خدا حافظ۔ موت آ گئی اب تو، موت آ گئی اب تو سنسنی خدا حافظ۔ وہ خود سے ہو گئے آزاد، خود سے ہو گئے آزاد خاموشی خدا حافظ۔ غور سے سنو واصل، غور سے سنو، غور سے، غور سے سنو واصل آخری خدا حافظ۔ شاعری خدا حافظ، زندگی خدا حافظ، سانولی جا رہا ہوں گاؤں سے، جا رہا ہوں گاؤں سے سانولی خدا حافظ۔ غور سے سنو واصل، غور سے سنو واصل آخری خدا حافظ۔ شاعری سچ بولتی ہے، مبشر واصل، نوجوان شاعر، مقیم اسلام آباد، پنجاب، پاکستان۔ جیتے رہیے، کیا کہنے جناب مبشر واصل صاحب، جیتے رہیے۔ 22 نومبر 1991 دنیا میں تشریف لانے والے نوجوان شاعر، مقیم اسلام آباد، پنجاب، پاکستان۔ فرمایا کہ آخری سانس کے دہانے پہ ہوں، آخری سانس کے دہانے پہ ہوں، زندگی قہقہا لگا اب تو۔ مبشر واصل صاحب، نوجوان شاعر۔ جناب مبشر واصل صاحب کا ایک کلام پیش کیا گیا۔ ایک شعر میں مبشر واصل صاحب نے فرمایا کہ عمر بھر کی تھکان بیچنے پر، عمر بھر کی تھکان بیچنے پر بس ہمیں ایک آشیانہ ملا، عمر بھر کی تھکان بیچنے پر بس ہمیں ایک آشیانہ ملا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مبشر واصل، نوجوان شاعر۔ 100 مسائل کے بعد اے واصل، 100 مسائل کے بعد اے واصل سر کے رکھنے کو ایک شانہ ملا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ شاعری سچ بولتی ہے، مبشر واصل، نوجوان شاعر،
مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان، جیتے رہیں۔ نوجوان شاعر ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کا ایک اور کلام شاعر بزبان شاعر، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ اور کلام شاعر بزبان شاعر میں یہی فرمایا انہوں نے کہ 100 مسائل کے بعد اے واصل سر کے رکھنے کو ایک شانہ ملا۔ یہی کلام سماعت فرمائیے۔ فرمایا کہ ہم کو جینے کا ایک بہانہ ملا، ہم کو جینے کا ایک بہانہ ملا، ہم کو جینے کا ایک بہانہ ملا۔ کلام شاعر بزبان شاعر، ہم کو جینے کا ایک بہانہ ملا جب بھی ماحول دوستانہ ملا۔ سماعت فرمائیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر، ہم کو جینے کا ایک بہانہ ملا، تو جینے کا ایک بہانہ ملا، ہم کو جینے کا ایک بہانہ ملا، واہ جب بھی ماحول دوستانہ ملا۔ کیا کہنے، یہ کرم رب کائنات کا ہے، واہ ہم کو ہر دوست شاعرانہ ملا۔ کیا کہنے، عمر بھر کی تھکان بیچنے پر، عمر بھر کی تھکان عمر بیچنے بھر کی تھکان بیچنے پر، واہ بس ہمیں ایک آشیانہ ملا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ہم نے بڑھنے کا سوچ رکھا تھا، ہم نے بڑھنے کا سوچ رکھا تھا، ہم نے بڑھنے کا سوچ رکھا تھا، پر ہمیں دور آمرانہ ملا۔ تب تلک شام ڈھل چکی تھی دوست، تب تلک شام ڈھل چکی تب تھی تلک شام دوست، ڈھل چکی تھی دوست، جب ملاقات کا بہانہ ملا۔ کیا کہنے، کیا 100 مسائل کے بعد اے واصل، آہا 100 مسائل کے بعد اے واصل سر کے رکھنے کو ایک شانہ ملا، واہ 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 جب بھی ماحول دوستانہ ملا، کیا کہنے، ہم کو جینے کا ایک بہانہ ملا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب مبشر واصل، نوجوان شاعر مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان، کیا کہنے۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ ہم تیرے ہجر کے ستائے ہوئے، ہم تیرے ہجر کے ستائے ہوئے آخری سانس کو ترستے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مبشر واصل، نوجوان شاعر۔ جھیل میں روز پھینک کر پتھر، جھیل میں روز پھینک کر پتھر، عکس کا رقص دیکھتا ہوں میں، کیا کہنے۔ مبشر واصل، جیتے رہیے نوجوان شاعر۔ جھیل میں روز پھینک کر پتھر، عکس کا رقص دیکھتا ہوں میں، شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ مبشر واصل نوجوان شاعر فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ نصیب ہی نے رچائے ہوئے ہیں کھیل سبھی، نصیب ہی نے رچائے ہوئے ہیں کھیل سبھی، کسی کے ہاتھ میں سب کچھ، کسی کا کچھ بھی نہیں، کیا کہنے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نصیب ہی نے رچائے ہوئے ہیں کھیل سبھی، کسی کے ہاتھ میں سب کچھ، کسی کا کچھ بھی نہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے مبشر واصل صاحب، جیتے رہیے۔ 2:31 سے 22 نومبر سن 2023 جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب پڑوسی شاعر اور جناب مبشر واصل نوجوان پاکستانی شاعر کے یوم ولادت کے موقع پر پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، اور ساتھ ہی آج ہمارے سجیل آفیسر جناب نظر محمد بھائی کا بھی یوم ولادت ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں نظر بھائی، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ مبشر واصل اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں پر میری جان لڑائی کیسی، ایسی باتوں پر میری جان لڑائی کیسی، ارے تو نے چھوڑا ہے تو کچھ چھوڑ کے سوچ کے چھوڑا ہوگا، کیا کہنے۔ ایسی باتوں پر میری جان لڑائی کیسی، تو نے چھوڑا ہے تو کچھ سوچ کے چھوڑا ہوگا،
کیا کہنے کیا کہنے، شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں یوم ولادت کے موقع پر۔ مبشر واصل صاحب جیتے رہیے۔ پروفیسر یعقوب یاور سر، آپ بھی سلامت رہیے سر۔ مبشر واصل نوجوان شاعر کہتے ہیں کہ زمیں کے ہو نہ سکے اور آسماں کے نہیں، زمیں کے ہو نہ سکے اور آسماں کے نہیں، یہی ہمارا تعارف ہے، ہم یہاں کے نہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے، زمیں کے ہو نہ سکے اور آسماں کے نہیں، یہی ہمارا تعارف ہے، ہم یہاں کے نہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے، مبشر واصل صاحب نوجوان شاعر۔ آئیے کلام شاعر بدزبان شاعر کا ایک اور مختصر حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، یہی کہ دونوں کی اپنا دلوں کی گھنٹیاں اگر بجانے لگتی ہیں، ہوائیں سمت بدل کر جب آنے لگتی ہیں، غریب آدمی بچوں کے سامنے گر روئے نہ جانے کتنی خوشیاں ٹھکانے لگتی ہیں، اور یہ ڈوب مرنے کا ان پر مقام ہے واصل، وہ جن کی عورتیں بے پردہ جانے لگتی ہیں۔ ہم نے یہ یہاں بے پردہ کہا ہے اور شاعر نے کیا کہا ہے، وہ آپ انہی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ کلام شاعر بدزبان شاعر۔ ہوائیں سمت بدل کر جب آنے لگتی ہیں، دلوں کی گھنٹیاں آ کر بجانے لگتی ہیں، ہوائیں سمت بدل کر جب آنے لگتی ہیں۔ واہ۔ غریب آدمی بچوں کے سامنے گر روئے نہ جانے کتنی خوشیاں ٹھکانے لگتی ہیں۔ ہائے ہائے کیا کہنے، یہ ڈوب مرنے کا ان پر مقام ہے واصل، وہ جن کی عورتیں کوٹھوں پہ جانے لگتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر مبشر واصل صاحب سلامت رہیں۔ 2:35۔ ایسی باتوں پر میری جان لڑائی کیسی، تو نے چھوڑا ہے تو کچھ سوچ کے چھوڑا ہوگا، شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ کلام بھی سماعت فرمائیے۔ کلام شاعر بدزبان شاعر، جناب مبشر واصل، انتہائی مختصر کلپ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میری جان لڑائی کیسی، ایسی باتوں پہ میری جان لڑائی کیسی، تو نے چھوڑا ہے تو کچھ سوچ کے چھوڑا ہوگا۔ ایسی باتوں پہ میری جان لڑائی کیسی، ایسی باتوں پہ میری جان لڑائی کیسی، تو نے چھوڑا ہے تو کچھ سوچ کے چھوڑا ہوگا۔ کیا کہنے کیا کہنے، مبشر واصل صاحب سلامت رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایسی باتوں پر لڑائی، ایسی باتوں پر میری جان لڑائی کیسی، تو نے چھوڑا ہے تو کچھ سوچ کے چھوڑا ہوگا۔ کلام شاعر بدزبان شاعر، جناب مبشر واصل صاحب جیتے رہیے۔ مبشر واصل صاحب پنجابی شعر میں فرماتے ہیں کہ جنہاں دے نال غریباں دے گھر تباہ ہوندن، جنہاں دے نال غریباں دے گھر تباہ ہوندن، میں او انگارے بلن تو بچائی رکھدا ہاں، شاعری سچ بول دی ہے۔ کی گل ہے مبشر واصل صاحب، جیوندے رہو۔ جنہاں دے نال غریباں دے گھر تباہ ہوندن، میں او انگارے بلن تو بچائی رکھدا ہاں، شاعری سچ بول دی۔ کی گل ہے جی، جیوندے رہو مبشر واصل صاحب نوجوان شاعر۔ مبشر واصل فرماتے ہیں کہ دل اگر ہاتھ سے جانے لگ جائے، دل اگر ہاتھ سے جانے لگ جائے، زندگی
تو ٹھکانے لگ جائے، کیا کہنے کیا کہنے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر مبشر واصل: میں نہیں چاہتا کہ ہلچل ہو، میں نہیں چاہتا کہ ہلچل ہو، بس کسی طور مسئلہ حل ہو، کیا کہنے کیا کہنے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر مبشر واصل صاحب جیتے رہیے، اور پروفیسر یعقوب یاور صاحب پڑوسی شاعر سر آپ بھی سلامت رہیے، اور آپ دونوں کو اور سجیلے آفیسر سب انسپکٹر نذر محمد صاحب آپ کے یوم ولادت پر آپ کے لیے بھی ڈھیروں دل دعائیں۔ آپ تینوں کو ایک کلام ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ اس کی شاعرہ ہیں پروین کمار، تخلص اشک۔ آواز ہے عہد حاضر کے پاکستانی غزل سنگر جناب وحید خیال صاحب کی آواز۔ کلام پروین کمار اشک آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ ایک دیا عشق کا جلا دینا، ایک دیا عشق کا جلا دینا، باقی سب بتیاں بجھا دینا، باقی سب بتیاں بجھا دینا، ایک دیا عشق کا جلا دینا، ایک دیا عشق کا جلا دینا۔
شفقت اللہ لغاری صاحب جیتے رہیے. وعلیکم السلام سر. تونسا شریف سے شفقت اللہ لغاری صاحب شب کے اس پیر پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں. بہت شکریہ لغاری صاحب, ڈاکٹر صاحب. پاکستانی غزل سنگر جناب وحید خیال صاحب کی آواز میں آپ نے کلام سماعت فرمایا. پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے, کراچی پاکستان شاہ فیصل اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے. 22 نومبر پڑوسی شاعر جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب اور پاکستانی نوجوان شاعر مبشر واصل صاحب اور ہمارے سجلی افسر سب انسپکٹر نذر محمد بھائی, ان تین صاحبان کا یوم ولادت 22 نومبر کو ہے. ڈھیروں دلی دعائیں. آپ کو وحید خیال صاحب کی آواز میں یہ غزل ڈیڈیکیٹ کی گئی 2:45 سے, اور اس پروگرام کو شب کے اس پہر سماعت فرما رہے ہیں, ملاحظہ فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر شفقت اللہ لغاری صاحب تونسا شریف سے. پرخلوص سلام. وعلیکم السلام سر, جیتے رہیے. پڑوسی سابق معلم پروفیسر رہے آپ یعقوب یاور صاحب تحریر فرماتے ہیں نثر میں کہ زندگی اور اس کی شاطرانہ چالوں, اس کے اسرار, اس کے جواز اور اس کی اہمیت کو انسان جس عمر میں سمجھتا ہے اس وقت تک اس کے جسم میں کچھ کرنے کی سکت نہیں رہ جاتی. دنیا کے دوسرے میدانوں میں ایک نسل اپنی سابقہ نسل کے تجربات سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اس میدان میں ترقی کا کارواں رواں رہتا ہے. لیکن زندگی کے بارے میں ایک پوری حقیقت کے حاصل کردہ تجربات سے نئی نسل کم فائدہ اٹھاتی ہے. اگر بالفرض ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ صرف ایک خاندان کے چند نفوس تک محدود ہوتا ہے, جس سے اجتماعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا. شاید اسی لیے زندگی کے اسرار ہنوز کم و بیش اسی طرح پوشیدہ ہیں جیسے روز ازل تھے. جناب یعقوب یاور صاحب کی یہ نثری تحریر آپ کی سماعتوں کے سپرد کی گئی. نثر نگار, شاعر اور افسانہ نگار, ناقد و محقق, پڑوسی شاعر پروفیسر یعقوب یاور صاحب نے یہ بھی مطلع فرمایا, جن کا آج یوم ولادت ہے 22 نومبر 1952 فتح پور میں ولادت ہوئی. انہوں نے مطلع فرمایا کہ 27 نومبر سے 4 دسمبر تک آپ بھوپال میں رہیں گے. سلامت رہے سر. سن 2023 22 نومبر کراچی پاکستان سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے شاعری سچ بولتی ہے. یہ تحفہ ہے آپ کی سالگرہ کے موقع پر. جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب نے اپنے ایک کلام میں فرمایا کہ روشنی میرے چراغوں کی دھری رہنا تھی. روشنی میرے چراغوں کی دھری رہنا تھی,
پھر بھی سورج سے میری ہم سفری رہنا تھی۔ روشنی میرے چراغوں کی دھری رہنا تھی، پھر بھی سورج سے میری ہم سفری رہنا تھی۔ میں کہ ہوں آدم اعظم کی روایت کا نقیب، میں کہ ہوں آدم اعظم کی روایت کا نقیب، میری شوخی سبب دربدری رہنا تھی۔ خواب عرفان حقیقت کے تمنائی تھے، خواب عرفان حقیقت کے تمنائی تھے، زندگی اور میری راہ بری رہنا تھی، زندگی اور میری راہ بری رہنا تھی۔ اور ساز و سامان تعیش تو بہت تھے یاور، ساز و سامان تعیش تھے بہت تھے یاور، اپنے حصے میں یہی حرف گری رہنا تھی۔ آج بھی زخم ہی کھلتے ہیں سرے شاخ نہال، آج بھی زخم ہی کھلتے ہیں سرے شاخ نہال، نخل خواہش پہ وہی بے ثمری رہنا تھی۔ ساز و سامان تعیش تو بہت تھے یاور، اپنے حصے میں یہی حرف گری رہنا تھی۔ روشنی میرے چراغوں کی دھری رہنا تھی، پھر بھی سورج سے میری ہم سفری رہنا تھی۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب کا کلام پیش کیا گیا۔ آج 22 نومبر کے حوالے سے پروفیسر یعقوب یاور صاحب پڑوسی شاعر اور پاکستانی نوجوان شاعر مبشر واصل صاحبان کے کلام پیش کیے گئے، ساتھ ساتھ ہمارے سجیلے آفیسر سب انسپکٹر نظر محمد بھائی کا یوم ولادت ہے۔ اب انشاءاللہ زندگی بخیر 23 نومبر کو حاضری ہوگی، 23 نومبر کو برسی آ رہی ہے دو شعراء اکرام کی، جمیل الدین عالی صاحب جیوے جیوے پاکستان کے خالق اور ملی نغمہ جیوے جیوے پاکستان، اور 23 نومبر کو ہی جناب سہیل غازی پوری صاحب، جمیل الدین عالی صاحب اور سہیل غازی پوری صاحبان کی 23 نومبر کو برسی ہے۔ یاد رفتگاہ میں ان کی یاد تازہ کی جائے گی۔ اور 23 نومبر کو ہمارے سجیلے آفیسر ڈی ایس پی راجہ ممتاز صاحب کا بھی یوم ولادت ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سر پیش کی مبارکباد۔ 23 نومبر کو آپ دنیا میں تشریف لائے، ڈی ایس پی راجہ ممتاز صاحب سجیلے آفیسر۔ اور پھر اسی طرح 23 نومبر کو جب ہم حاضر ہوں گے تو 24 نومبر کو ہمارے عہد کی 2 سینئر معتبر شاعرات، محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ اور محترمہ حمیرہ رحمان صاحبہ کا یوم ولادت بھی آ رہا ہے۔ 23 نومبر کو انشاءاللہ یاد رفتگاہ میں جناب جمیل الدین عالی صاحب اور جناب سہیل غازی پوری صاحبان کو یاد کیا جائے گا، اور محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ اور حمیرہ رحمان صاحبہ 24 نومبر یوم ولادت کے حوالے سے ان کے کلام انشاءاللہ 23 نومبر کی شب بشرط حیات حاضری ہوگی، انشاءاللہ یہ پیش کی جائیں گے کلام۔ جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب پڑوسی شاعر ماشاءاللہ بنارس میں مقیم ہیں، بہت سے انگریزی ناول اور افسانوں کے اردو ترجمے فرما رہے ہیں اور کتابیں شائع کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک ڈین براؤن کا ناول ہے جس کا ترجمہ بھی جناب یعقوب یاور صاحب نے فرمایا ہے، ملائک و شیاطین۔ اسی کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ خوف لوگوں کو اس حد تک اپاہج بنا دیتا ہے جتنا جنگ سے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ خوف
ایک اقتباس یعقوب یاور صاحب نے اردو ترجمہ کیا ہے ڈین براؤن کے ناول کا، اردو ترجمہ ملائک و شیاطین. اسی سے ایک اقتباس ہے جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب کا کہ مذہب اور سائنس کے درمیان کی قدیم جنگ اب ختم ہو چکی ہے. کیمرلینو نے کہا آپ جیت چکے، لیکن آپ نے ایمانداری سے جیت حاصل نہیں کی. آپ نے جواب دے کر جیت حاصل نہیں کی، آپ نے معاشرے کو بیدار کر کے یہ جیت نہیں پائی، کیونکہ وہ جن حقائق کو اپنے لیے مثالی سمجھتے تھے وہ آج کسی کام کے نہیں ہیں. مذہب اس کے ساتھ ساتھ نہیں چل پا رہا ہے. سائنس بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، یہ کسی زہریلے کیڑے کی طرح خود کو کھا کر آگے بڑھ رہی ہے. ہر نئی تحقیق اگلی تحقیق کے دروازے کھول رہی ہے. انسانیت کو پہیے سے کار کی دوری طے کرنے میں ہزاروں سال لگے، لیکن کار سے خلا تک جانے میں اسے بس کچھ ہی دہائیاں لگیں. اب سائنس داں ترقی کی پیمائش ہفتوں سے کرتے ہیں. ہم نے خود پر قابو کھو دیا. ہمارے اختلافات گہرے ہوتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے مذہب پیچھے چھوٹ رہا ہے، ہم ایک طرح کے روحانی سونے پن میں دھنستے جا رہے ہیں. میرا یقین مانے ہم رو رہے ہیں، ہم UFO دیکھتے ہیں، ہم روحوں سے رابطے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، موت کے بعد ہونے والے تجربات کو دیکھنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی دماغی کاوشیں کرتے ہیں. اس طرح کے پاگل پن بھرے خیالات کے پیچھے ایک طرح کا سائنسی پردہ کام کرتا ہے، لیکن یہ بے شرمی کی حد تک غیر منطقی ہے. یہ جدید روح کی کراہ ہے جو نہایت تنہا اور مغموم ہے. یہ اپنے ہی علم سے اور ٹیکنالوجی سے الگ کسی بھی چیز میں معنی تلاش کرنے میں ناکامی کی حد تک ناکارہ ہو چکا ہے. ڈین براؤن کا ناول ملائک و شیاطین سے اردو ترجمہ اقتباس جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب، بنارس. اب ہم آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. زندگی بخیر 23 نومبر کو حاضری ہوگی. آج ہے 22 نومبر. 21 نومبر کے حوالے سے بھی پروگرام پیش کیا گیا اور آج 22 نومبر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ 23 نومبر کو حاضری ہوگی. تیئیس نومبر کے شعراء کرام کے اسماء گرامی آپ کے گوش گزار کیے ہیں. ایک بار پھر آپ کے گوش گزار کرتے چلیں گے. 23 نومبر کو ملی نغمہ جیوے 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 پاکستان کے خالق جمیل الدین عالی صاحب کی برسی ہے اور جناب سہیل غازی پوری صاحب کی برسی ہے. ہر دو شعراء کرام کو یاد رفتگاہ میں یاد کریں گے. اور 24 نومبر پاکستانی دو معتبر شاعرات شاہدہ حسن صاحبہ اور حمیرہ رحمان صاحبہ کا یوم ولادت آ رہا ہے. سو ان کے کلام لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. بشرط حیات حاضری ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو کراچی پاکستان شاہ فیصل اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے اس دعائیہ شعر کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان. جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. ہم اجازت چاہتے ہیں. زندگی بخیر حاضری ہوگی. بہت شکریہ تونسا شریف سے جناب ڈاکٹر شفقت اللہ لغاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر. جیتے رہیں سر، سلامت رہیں اور
ان تمام احباب کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس سے قبل کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا. اس میں نام لیے گئے ہیں، گزشتہ پروگرام میں پسند فرمانے والوں کے نام بھی لیے گئے ہیں. اگر کسی کا نام آپ میں سے رہ گیا ہو تو آپ سے معذرت چاہیں گے. جیتے رہیں جملہ احباب. شفقت اللہ لغاری صاحب اور ساتھ ساتھ ٹورنٹو سے ہمارے شاعر جناب جمیل قمر صاحب، بہت شکریہ آج کے 22 نومبر کے پروگرام میں اپنے ہونے کا احساس دلانے کا. بے شکریہ. چونکہ ماشاءاللہ جمیل قمر صاحب ہمارے عہد کے شاعر ہیں، آپ مقیم ہیں کینیڈا میں، اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں. تونسہ شریف سے ڈاکٹر شفقت اللہ لغاری صاحب، آپ بھی اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں. بےحد محبت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی. جناب جمیل قمر صاحب عہد حاضر کے شاعر ہیں. آپ اونٹیریو ٹورنٹو میں ہیں اور آپ کے کافی کتابیں، مجموعہ جات منظر عام پر آئے ہیں، جن میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک مجموعے کا نام ہے ابھی کچھ دیر پہلے، ایک اور مجموعہ سکوت بولتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مجموعہ موجہ الہام. یہ مجموعہ کلام طلوع اشک پبلیکیشنز کی جانب سے شائع کیے گئے ہیں. جناب جمیل قمر صاحب نے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمیل قمر صاحب کے کچھ اشعار اس وقت کے ایک پروگرام میں شامل ہو جائیں. اور یہ سلسلہ کیا ہے؟ قمر صاحب، ایک کلام آیا ہے قمر صاحب، اس کا ردیف ہے. دیکھیں کیا ہے. یہ سیاسی تو نہیں ہے کہیں؟ اچھا، جمیل قمر صاحب شاعر ہیں آپ، اور آپ نے اپنے ہی نام کو ردیف کیا ہے کہ لاکھ مہکے چمن قمر صاحب، لاکھ مہکے چمن قمر صاحب، ہم غریب الوطن قمر صاحب، لاکھ مہکے چمن قمر صاحب، ہم غریب الوطن قمر صاحب. کس جنوں نے بنا دیے رستے، کس جنوں نے بنا دیے رستے، کون تھا وہ، کون تھا کوہ کن قمر صاحب. داد فریاد ہی نہیں کوئی، داد فریاد ہی نہیں کوئی، کیا ہنر کیسا فن قمر صاحب. دل کو ہر حال میں سلگنا ہے، دل کو ہر حال میں سلگنا ہے، کیا خلش کیا جلن قمر صاحب. سب غرض کا فریب ہے ورنہ، سب غرض کا فریب ہے ورنہ، کون ہے جان من قمر صاحب. لاکھ مہکے چمن قمر صاحب، ہم غریب الوطن قمر صاحب. کس جنوں نے بنا دیے رستے، کون تھا کوہ کن قمر صاحب. داد فریاد ہی نہیں کوئی، کیا ہنر کیسا فن قمر صاحب. دل کو ہر حال میں سلگنا ہے، کیا خلش کیا جلن قمر صاحب. سب غرض کا فریب ہے ورنہ، سب غرض کا فریب ہے ورنہ، کون ہے جان من قمر صاحب. لاکھ مہکے چمن قمر صاحب، ہم غریب الوطن قمر صاحب. کیا کہنے، شاعری سچ بولتی ہے. جناب جمیل قمر صاحب کا کلام، ٹورنٹو اونٹیریو. کیا بات ہے.
جناب جمیل قمر صاحب سر، سلامت رہیے سر۔ عمر کے بوجھ کو ڈھونے میں لگا رہتا ہوں۔ جمیل قمر صاحب فرماتے ہیں کہ عمر کے بوجھ کو ڈھونے میں لگا رہتا ہوں، جس کو پالوں اسے کھونے میں لگا رہتا ہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ عمر کے بوجھ کو ڈھونے میں لگا رہتا ہوں، جس کو پالوں اسے کھونے میں لگا رہتا ہوں۔ رفتگاں روز میرے خواب میں آنے لگے ہیں، رفتگاں روز میرے خواب میں آنے لگے ہیں، میں کہ ان کے لیے رونے میں لگا رہتا ہوں۔ جانے کس خواب کی حسرت ہے میری نیندوں میں، جانے کس خواب کی حسرت ہے میری نیندوں میں، کھلی آنکھوں سے بھی سونے میں لگا رہتا ہوں۔ مجھ کو معلوم ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا، مجھ کو معلوم ہے، مجھ کو معلوم ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اس شخص کا ہونے میں لگا رہتا ہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے جمیل قمر صاحب۔ مجھ کو معلوم ہے، مجھ کو معلوم ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اس شخص کا ہونے میں لگا رہتا ہوں۔ فصل گویائی عطا ہوگی نئی نسلوں کو، فصل گویائی عطا ہوگی نئی نسلوں کو، بیج اظہار کے بونے میں لگا رہتا ہوں۔ کوئی تدبیر رہائی کی نکالوں گا قمر، کوئی تدبیر رہائی کی نکالوں گا قمر، یوں قفس کے کسی کونے میں لگا رہتا ہوں۔ عمر کے بوجھ کو ڈھونے میں لگا رہتا ہوں، جس کو پالوں اسے کھونے میں لگا رہتا ہوں۔ رفتگاں روز میرے خواب میں آنے لگے ہیں، رفتگاں روز میرے خواب میں آنے لگے ہیں، میں کہ ان کے لیے رونے میں لگا رہتا ہوں۔ جانے کس خواب کی حسرت ہے میری نیندوں کو، جانے کس خواب کی حسرت ہے میری نیندوں کو، کھلی آنکھوں سے بھی سونے میں لگا رہتا ہوں۔ مجھ کو معلوم ہے، مجھ کو معلوم ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا، مجھ کو معلوم ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اس شخص کا ہونے میں لگا رہتا ہوں۔ فصل گویائی عطا ہوگی نئی نسلوں کو، فصل گویائی عطا ہوگی نئی نسلوں کو، بیج اظہار کے بونے میں لگا رہتا ہوں۔ کوئی تدبیر رہائی کی نکالوں گا قمر، کوئی تدبیر رہائی کی نکالوں گا قمر، یوں قفس کے کسی کونے میں لگا رہتا ہوں۔ عمر کے بوجھ کو ڈھونے میں لگا رہتا ہوں، جس کو پالوں اسے کھونے میں لگا رہتا ہوں۔ مجھ کو معلوم ہے، مجھ کو معلوم ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اس شخص کا ہونے میں لگا رہتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے۔ عمدہ کلام جناب جمیل قمر صاحب، انٹیریو ٹورنٹو میں مقیم عہد حاضر کے معروف شاعر جمیل قمر صاحب سر، کیا کہنے، عمدہ کلام۔ شفقت اللہ لغاری صاحب اور جمیل قمر صاحبان کا بھی بہت شکریہ کہ آج کے اس پروگرام کو رات گئے آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں، اور ان تمام احباب کے جملہ اہل قلم، خواتین و حضرات اور ہمارے سجیل افسران، سجیل جوان اور جملہ کرم فرماؤں کا بہت بہت شکریہ۔ بعد میں بھی یقیناً رات گئے یہ پروگرام ہو رہا ہے، سو اس وقت تمام لوگ ساتھ نہیں دے سکیں گے، بعد میں
اپنے ہونے کا احساس ضرور دلائیں گے، جیسا کہ دلاتے آئے ہیں۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت اللہ لغاری صاحب، جناب جمیل قمر صاحب، اور آپ جملہ احباب، تمام احباب جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ ملک لیث صاحب بہت شکریہ، عرفان علی خان صاحب، جمیل قمر صاحب، ابراہیم عابدی صاحب، ریحان آفاق صاحب، ظفر ندیم، زہری انجم بلوچ صاحب، سید اطہر علی نائب صاحب، راشد اورگزئی بھائی، عمران قریشی، سجیل جوان عمران قریشی، سجیل جوان جمشید ایوب بیگ، علی شاکر صاحب بہت شکریہ، سید فیاض الحسن صاحب، سجاد علی بھائی، شیخ کامران صاحب، ٹریفک پولیس کے سجیل آفیسر، جیتے رہیے، چاند محمد بھائی، محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ بہت بہت شکریہ، فیاض انصاری، سجیل جوان آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ملک لیث صاحب نے بھی 21 نومبر کا پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا، بعد میں بہت شکریہ۔ عارف شیخ عارف صاحب سر بہت شکریہ، علی کوثر صاحب جیتے رہیے، اشتیاق حیدر صاحب، حبیب جیتے رہیے، جملہ احباب سلامت رہیں، نسیم نازش صاحبہ، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، علی کوثر صاحب، سید نعمان ایوب صاحب، ارشد سراخ صاحب، ذاکر علی جوکیو صاحب، عارف شیخ عارف صاحب، جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ، جیتے رہیں۔ اور سمرو سائیں مجھا لکھ تھوڑا قربہ، چاچڑ سائیں تہاں بھی لکھ تھوڑا ریاض صاحب، سجیل ریاض صاحب اور چاچڑ صاحب بہت بہت شکریہ۔ ملک لیث صاحب سر بہت شکریہ، راشد شاہ صاحب، صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب اور آپ جملہ احباب کا بہت شکریہ، سلیم شہزاد بھائی جیتے رہیے۔ چلیں اب اجازت چاہتے ہیں، زندگی بخیر، آئندہ 23 نومبر کو حاضری ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، ہم چلے فی امان اللہ۔